ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، آج آخری روزہ ہے اور اللہ رب العالمین نے روزوں کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، آج وہ آخری گنتی کا دن آ پہنچا ہے۔ ہر وہ چیز جو شروع ہوتی ہے آخر ختم ہو جاتی ہے، ہر آغاز کا اختتام ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ ہم نے اس دنیا میں جب پہلی سانس لی تھی تو اسی پہلی سانس کے ساتھ ہم اپنی اس زندگی کا جو آغاز کر رہے تھے تو لازمی طور پر اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ ہم اس اختتام سے پہلے کسی مقام پہ کھڑے ہیں، کوئی اپنے اختتام سے 1 سال پہلے کھڑا ہوگا، کوئی 2 سال پہلے کھڑا ہے، کوئی چند لمحے پہلے کھڑا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ہر آغاز کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آج روزہ آخری ہے، ویسے اسی طرح ہماری زندگی کا ایک دن بھی آخری ہوگا۔ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا بھی کوئی آخری دن ہوگا، اگر کوئی خوش ہے تو اس کی خوشی کا بھی کوئی آخری دن ہوگا۔ اسی طرح انسان کے تمام معاملات ہیں، حتیٰ کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، یہ بھی اسی اصول پہ کھڑی ہے۔ اس کا ایک آغاز تھا اور اس کا ایک اختتام ہوگا۔ ایک دن یہ اللہ نے بنائی تھی اور ایک دن ایسا آئے گا اس دنیا کے اوپر کہ جس دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اسے قیامت کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ کسی مشہور بادشاہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس نے اپنے کسی وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ یا ایسی کوئی بات مجھے لکھ کر دو کہ جب میں پریشان ہوں تو اسے پڑھ کے خوش ہو جاؤں، اور جب میں خوش ہوں اسے پڑھ کے پریشان ہو جاؤں۔ یعنی کوئی ایسا فکرہ، کوئی ایسی بات کہ جب میں خوش ہوں اور اس کو پڑھوں تو میں پریشان ہو جاؤں، اور جب میں پریشان ہوں تو پھر اگر اس کو پڑھوں تو میں پڑھ کے خوش ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ لکھ دیا کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یعنی اگر آپ خوش ہیں تو اس کو پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ واقعی یہ وقت خوشی کا ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اگر آپ پریشان ہیں تو یہ پڑھ کے خوش ہو جائیں گے کہ یہ پریشانی کا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری دنیا کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن قیامت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہاں پہ آغاز تو ہوگا لیکن اختتام نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ دن شروع تو ہوگا لیکن ختم نہیں ہوگا۔ وہاں پہ انسان اگر خدا نخواستہ جہنم کے اندر چلا گیا، آغاز تو ہو گیا ہے، اب اختتام کوئی نہیں ہے اس کا۔ اگر جنت میں چلا گیا ہے تو یوم الخلود ہے، وہ ہمیشہ پھر جنت کے اندر رہے گا۔ یہ آخرت کی زندگی اس قاعدے سے مستثنا ہے، جو پوری دنیا پہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، آخرت کی زندگی کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم فیہا خالدون، قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پھر وہاں پہ ہمیشگی ہے، وہاں پہ دوام ہے، وہاں پہ نہ نعمتوں کو زوال ہے اور نہ سزاؤں میں کوئی تخفیف ہے۔ اسی وجہ سے یعنی یہ ہے وہ بنیاد جس وجہ سے قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ یہ کہا ہے۔ آج بھی جو سورت نماز کے اندر پڑھی گئی، کلا بل تحبون العاجلہ، کہ بلکہ تم تو جلدی کی زندگی کو لیتے ہو، اور آخرت کی زندگی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یا سورت اعلیٰ میں جو ہر جمعے آپ سنتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو تو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، لہٰذا اس کو زیادہ ترجیح دو، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرو، اس کو زیادہ اہمیت دو۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے ہمیشہ اور عارضی کا، کہ یہ عارضی ہے وہ ہمیشہ ہے، وہ پھر اپنی ہر کوشش کے اندر، ہر کاوش کے اندر، ہر چیز کے اندر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ختم ہو جانا ہے، یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی، یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، یہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ اولاد، اسباب، مال، دنیا، متاع، سب کچھ ایک مقررہ وقت تک ہے نا، اس کے بعد تو نہیں ہے۔ آج سانسیں بند ہوئیں، کل سارا کچھ ختم۔
ہمارے لیے تو ختم ہو گیا نا، دوسروں کے لیے تو ان کی موت پہ ختم ہوگا، میرے لیے تو اسی وقت ختم ہوگی، یہ دنیا کی رونقیں بھی ختم ہو گئی، یہ سردی گرمی کا بھی مجھے پھر اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس عارضی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ کی دنیا کے بارے میں بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حوالے سے صرف ایک حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر قیامت والے دن جو سوال و جواب کیے جائیں گے اس میں سے ایک اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ حسن درجے کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2416 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کوئی شخص اس کے قدم اس کے پروردگار کی بارگاہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لیتا۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک طرف تو عارضی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اسی عارضی دنیا کے جو اثرات ہیں وہ ہمیشہ کی دنیا پہ پڑیں گے۔ یعنی اس عارضی دنیا میں جو کچھ کیا ہے اسی کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ یعنی اس عارضی دنیا میں اگر شرک کرتے رہے، گناہ کرتے رہے کفار اور دیگر اور مسلمان، تو یہ سارے گناہوں کی سزا آخرت میں، اور اسی طرح اس عارضی دنیا میں جو اچھے کام کریں گے ان کی جزا آخرت میں۔ تو 5 سوالوں کے، ویسے تو بڑے سوال ہوں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے تمہاری نعمتوں تک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو سب کے بارے میں سوال ہے۔ تو 5 بڑے بڑے سوال جن کے بغیر ہل نہیں سکے گا کوئی آدم کا بیٹا۔ تو کون سے 5 سوال ہیں مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں ہوگا، اس کی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ یعنی یہ وہ جامع سوال ہے، پوری زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کیسی زندگی گزار کے آئے ہو، کیسی زندگی، کہاں پہ زندگی گزار کے آئے ہو، کن کاموں میں زندگی گزاری تھی، ہم نے تمہیں عمر دی نا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 سال، وہ ساری زندگی کہاں پہ گزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دیتا ہے، اور جب اس کو ہدایت دیتا ہے کسی بھی معاملے میں، اگر وہ نمازی بن جاتا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بات تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جب انسان کر لیتا ہے، اگرچہ وہ آخری وقت میں ہی کر لے، اس کے بعد پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ایک نظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی پوری زندگی کے بارے میں یہ سوال اس اعتبار سے تو بن سکتا ہے کہ بتاؤ اتنی دیر کہاں رہے ہو، تمہارے پاس ہدایت پہنچی، تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ وہ کہاں پہ گزار کے آئے ہو۔ تو لہٰذا اس بارے میں دیکھیں، ہمارا وقت صبح سے لے کر شام تک، یہ عمر کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، ہم ابھی ایک عمر کے حصے سے ہی گزر رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی کا یہ بھی حصہ گزر رہا ہے، نماز کے بعد درس، ابھی اس کے بعد جو بھی ہم کریں گے اس میں گزرے گا، پھر شام تک، اور پھر یہی ہے، یعنی اسی کے بارے میں پوچھا جانا ہے، صبح کہاں کی، دوپہر کہاں کی، شام کہاں کی، رات کو کہاں تھے، دن کو کہاں تھے، کن کاموں میں تھے، اچھے تھے کام یا برے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، عمر کو کن کاموں میں فنا کر کے آئے ہو، کن کاموں میں کھپا کے آئے ہو۔ دوسرا سوال وعن شبابہ، اس عمر کا جو بہترین حصہ تھا جوانی، فیما ابلاہ، اس کو کیسے پرانا کیا تھا، اس کو کیسے خرچ کیا تھا، اس کو کہاں پہ گزارا تھا۔ یعنی ساری عمر میں جوانی آ ہی جاتی ہے، لیکن جوانی کا خاص الخاص سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی تمام صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اس کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے، اس کی آنکھوں کی جو ہے نا بصارت بڑی ہوتی ہے، وہ اس کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں، اس کے بازو میں طاقت ہوتی ہے، وہ جو ہے زیادہ دیر تک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ساری صلاحیتیں آپ جانتے ہیں بڑھاپے کے اندر پھر آہستہ 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 وہ جسم بھی کمزور، پھر سماعت بھی کمزور، بصارت بھی کمزور، زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ، ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ، اور پھر دیگر اعضاء بھی انسان کے کمزور ہوتے جاتے ہیں، لیکن جوانی میں انسان ہر حوالے سے مضبوط و توانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پوچھا جوانی کے بارے میں بتاؤ، اور یہ اتنا اہم عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کو بہت مشکل ہے کہ اچھے کام پہ لگا کے رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے
ایک مشہور شعر بھی ہے فارسی کا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ بڑے ایسے گناہ ہیں جو بڑھاپے میں انسان نہیں کر سکتا، بڑے ایسے گناہ ہیں۔ جوانی میں تو گناہ بھی ہر کر سکتا ہے اور ظلم بھی کر سکتا ہے، کسی کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اور اس طرح کے گناہوں کے لیے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں ذرا کم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کرنے کا، لیکن جوانی ایک خاص حصہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 7 بندوں کو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، جن 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، ورجل، وہ شخص نشأ فی عبادت ربہ، کہ جس نے اپنی جوانی کو اپنے پروردگار کی عبادت کے اندر گزارا ہوگا۔ عبادت جوانی میں کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، کتاب الاذان کے اندر، کتاب نمبر 10 ہے، حدیث نمبر 660 ہے۔ تو یہ جوانی کا بہترین جو وقت ہوتا ہے۔ دوسرا سوال اس کے بارے میں، ان 5 سوالوں میں سے کہ جس کے جواب دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکے گا۔ اور تیسرا سوال ان مالی ہی، اس کے مال کے بارے میں ہوگا، پیسے کے بارے میں ہوگا، دولت کے بارے میں ہوگا، زر کے بارے میں ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، پیسہ کیسے کماتے رہے ہو، حلال سے یا حرام سے، جھوٹ سے یا سچ سے، سود سے یا تجارت سے، کسی کو دھوکہ دے کے یا ایمانداری کے ساتھ، ملاوٹ کر کے چیزوں کے اندر، یا خالص چیزیں بیچ کر۔ یعنی یہ کاروبار کے جتنے معاملات، بلکہ ہماری پوری کی پوری معیشت جن غلط اصولوں پہ کھڑی ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار، دانش مند، عقل مند، ایماندار، پرہیزگار لوگ بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، تو نہیں چلتا تو نہ چلے۔ قیامت والے دن تو اللہ نے پوچھنا کہ بتاؤ کیسے کمایا تھا، تو پھر ادھر کہہ دینا، یا ادھر ہم کہہ دیں گے اللہ کو کہ یا اللہ جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا تھا، لہٰذا جھوٹ بول کے کمایا ہے۔ نہیں، من این اکتسبہ، مال کیسے کمایا تھا، یہ حلال طریقے سے ہی کمانا ہے۔ اگر اس میں کچھ تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں تو یہ دنیا کا حصہ ہے آزمائشیں۔ اچھا، حرام کما کے کیا ہم بڑے جو ہے وہ سکون میں آ جاتے ہیں؟ جس مردی بندے سے پوچھ لو، پریشان تو ہر بندہ پھر بھی ہے، یعنی سکون تو پھر بھی نہیں مل رہا، غلط کر کے بھی نہیں مل رہا، تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اچھا ہی کریں، اس کے بعد سکون اللہ کی ذات دینے والی۔ تو مال کہاں سے کمایا، تیسرا سوال۔ چوتھا سوال جس کو ہم عام سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے باقاعدہ، مال کے بارے میں ہی ہے کہ کہاں سے کمایا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور یہ بھی بتاؤ کہ کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے جہاں مرضی خرچ کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہوتا ہے کہ میں سارے پیسے کو آگ بھی لگا دوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے میں نے اپنے پیسے جلائے ہیں؟ نہیں، تم نے اگر کما ہی لیا ہے تو اب تم نے خرچ کیسے کرنا ہے یہ بھی تم اچھے کاموں میں ہی خرچ کرو گے، فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں شیطان کا بھائی کہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ تو مال خرچ کہاں پہ کرنا ہے؟ آج ہمارے مالوں کا بہت بڑا حصہ، کبھی تھوڑی دیر رک کے سوچے، ایسی چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے کہ جن کو شریعت نے کوئی اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہم جانتے ہیں ہماری زندگی کا پیسہ جو ہے، اگر کسی کو بیماری یا مقدمہ نہ درپیش ہو، ویسے تو یہ بیماریاں اور مقدمات بہت زیادہ ان پہ پیسے لگ جاتے ہیں، تو یہ تو ایک حادثاتی صورت ہے نا۔ اگر یہ نہ پیش ہونا تو ہم عام طور پہ، آپ بھی جانتے ہیں، 2 جگہوں پہ پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، ایک شادی پہ اور ایک مکانوں پہ۔ ان دونوں کو شریعت نے اس طرح نہیں اس پہ اجازت دی، ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ شادی سادگی سے کرنی چاہیے، اور مکانوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ ہم جتنے پیسے مکانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب الادب کی، کتاب نمبر 40 ہے، حدیث نمبر 5235 ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العبد لیؤجر من نفقتہ کلھا، کہ آدمی کو، بندے کو، وہ جہاں جہاں بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، حدیث میں تو آتا ہے نا، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کو جہاں جہاں بھی پیسہ خرچ کرتا ہے ہر ایک کا اجر ملتا ہے، الا البناء الا التراب، سوائے مکانوں پہ پیسہ خرچ کرنے کے، سوائے مکان بنانے پہ، مکانوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے حدیث میں تو یہی ہے کہ اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ایک بلکہ دوسری حدیث کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بناء بنیا وبال علیہ، کہ ہر وہ عمارت جو بنائی جاتی ہے وہ بنانے والے پر وبال ہے، الا ما لا بد، سوائے اس کے جس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ بھئی مکان بنا لے، مکان بنانا ایک ضرورت ہے، بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنا کہ ضرورت ہے، بلا وجہ اس پہ پیسہ خرچ کرتے جانا اور بلا وجہ جو ہے نا ڈیکوریشن کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی 4163 اور سنن ابی داؤد 5235، ان دو احادیث میں مکانوں پہ پیسہ خرچ کرنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ پیسہ خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ اور آخری سوال، پہلا سوال عمر کہاں گزار کے آئے، دوسرا سوال جوانی کہاں پہ گزاری، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال خرچ کہاں پہ کیا، اور پانچواں اور آخری سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور تمہیں جتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا کر کے آئے ہو۔ دین کی باتیں معلوم تھیں، اچھے کاموں کا پتہ تھا، نیکی برائی کا علم تھا، اور تمہیں کھرے کھوٹے کی تمیز تھی، تمہیں جتنا علم تھا اس میں سے کتنے علم پہ عمل کیا ہے۔ تمہیں معلوم تھا نا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ برا ہے، تو اچھے پہ عمل کیا، کیا برے سے بچے؟ تو اپنے علم کے بارے میں بتاؤ۔ یہاں پہ ظاہر ہے بعض لوگ تو اس سے کہتے ہیں جی علم نہ ہی ہو تو اچھا ہے، یہ بات نہیں ہے، علم جتنا ہو اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ علم انسان کو عمل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور جو اپنے علم سے عمل میں آگے بڑھتا ہے وہ جنت میں بھی اتنا اونچا جائے گا۔ لیکن علم وہ وبال بن جاتا ہے کہ جو صرف لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے، لوگوں پہ علمیت جھاڑنے کے لیے، یا ویسے ہی لوگوں کے اندر اپنے آپ کو مقام نمایاں کرنے کے لیے حاصل کیا جائے۔ لیکن علم جو ہے عمل کے لیے حاصل کریں، درس عمل کے لیے سنیں، کسی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس لیے کریں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جتنا عمل کریں گے اتنا ظاہر ہے آپ دوسرے لوگوں سے آگے ہوں گے۔ تو پانچواں اور آخری سوال اس حدیث کے مطابق جو سنن ترمذی میں امام ترمذی نے روایت کی ہے 2416، وہ یہ پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سوالوں کی تیاری کرنے کی اور اس کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں، سوال تو ہر چیز کے بارے میں قیامت میں ہوں گے، نماز کے بارے میں ہوں گے، لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہوں گے، ہمسایوں کے بارے میں ہوں گے، اور تمام امور اور نعمتوں تک کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ لیکن 5 سوال ایسے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ، کہ آدم کے بیٹے کے پاؤں اپنے پروردگار کی بارگاہ سے اس وقت تک ہل نہیں پائیں گے جب تک ان 5 کے جواب نہیں دے دیتا۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں کہ کہاں پہ گزار کے آئے ہو، وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کے بارے میں کہ کہاں پہ کھپا کے آئے ہو، وان مالہ فی من این اکتسبہ، اپنے مال کے بارے میں بتاؤ کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اور یہ بتاؤ کہ کہاں پہ خرچ کیا تھا، وماذا عمل فیما علم، اور اپنے علم پہ بتاؤ کہ عمل کتنا کیا تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔